بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک روایت میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک فرشتے سے ملاقات کی، اس سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے اپنی وہ صورت دکھاؤ جس سے تم مومن کی روح نکالتے ہو؟ فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، میری جانب سے ذرا منہ پھیر لیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیر لیا، پھر جب نظر کی تو دیکھا ایک خوبصورت اور خوش لباس حسین جوان ہے جس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر مومن آپ کو بغیر حسن و جمال دیکھے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ پھر کہا کیا ممکن ہے کہ تم مجھے اپنی وہ صورت دکھاؤ جس سے تم گنہگاروں کی روح نکالتے ہو؟ ملک الموت نے کہا کہ آپ اسے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھ سکتا ہوں۔ تو ملک الموت نے کہا میری جانب سے منہ پھیر لیجیے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نگاہ کی تو ایک مرد سیاہ کو سیاہ لباس میں دیکھا جس کے بال جسم پر کھڑے ہیں اور بدبو آ رہی ہے اور اس کے منہ اور ناک سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو دیکھا ملک الموت پہلی صورت میں کھڑے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے ملک الموت اگر فاجر تم کو اسی صورت میں دیکھے تو اس کے عذاب کے لیے یہی کافی ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 175 سال کی تھی تو حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ کمزور ہو گئے ہیں، خدا سے سوال کیجئے کہ ایک فرزند عطا فرمائے جس سے ہماری آنکھیں روشن ہو، کیونکہ خدا نے آپ کو اپنا خلیل قرار دیا ہے، اگر چاہے گا تو وہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ان کو ایک فرزند عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی اور فرمایا کہ میں تمہیں ایک عقل مند فرزند عطا فرماؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اس خوشخبری کے لیے 3 سال تک انتظار کر رہے تھے، پھر خدا کی جانب سے وہ موقع آیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام آپ کمزور ہو گئے ہیں اور آپ کی موت قریب ہے، آپ ایسا کرے کہ اللہ آپ کی موت میں تاخیر کرے اور آپ کی عمر دراز کرے تاکہ آپ میرے ساتھ زندگی گزارے تو زیادہ بہتر ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے سوال کیا جیسا کہ حضرت سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انہیں فرمایا آپ جس قدر چاہو زندگی عطا کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام کو خبر دی۔ انہوں نے کہا اللہ سے دعا کیجئے کہ جب تک آپ خود موت کے طالب نہ ہوں آپ کو موت نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی قبولیت کی خبر دی تو حضرت سارہ علیہ السلام نے کہا اللہ کا شکر کیجئے اور کھانا پکوائیے اور فقیروں اور اہل حاجت کو بلائیے کہ وہ طعام کھائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت عام کی۔ جب لوگ حاضر ہوئے تو ان میں ایک کمزور نابینا بوڑھا شخص بھی تھا جس کے ساتھ اس کو سہارا دینے کے لیے ایک اور شخص بھی تھا۔ وہ دسترخوان پر بیٹھا، جب وہ لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالنا چاہتا تھا تو اس کا ہاتھ ہل جاتا اور لقمہ دائیں سے بائیں ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ لقمہ اس کی پیشانی پر جا لگا۔ اس کے ساتھی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر منہ میں پہنچایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ اسی کی جانب تھی۔ آپ کو یہ حال دیکھ کر حیرت ہوئی اور اس کے ساتھی سے اس حال کا سبب دریافت کیا۔ اس نے کہا آپ اس شخص کا یہ حال جو دیکھ رہے ہیں یہ کمزوری اور بڑھاپے کے سبب سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا میں بھی اگر بوڑھا ہو جاؤں گا تو اسی شخص کی طرح میرا بھی حال ہوگا۔ تو پھر آپ نے خدا سے دعا کی کہ اے میرے رب میری موت کا وہی وقت بہتر ہے جو میرے لیے پہلے تو مقرر کر چکا تھا، کیونکہ اس شخص کو دیکھنے کے بعد مجھے زیادہ عمر کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرے تو ملک الموت کو ان کے پاس بھیجا۔ تو ملک الموت نے پہلے سلام کی تو ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم میری روح قبض کرنے آئے ہو؟ ملک الموت نے کہا کہ میں آیا ہوں اور آپ کو آپ کی خواہش سے خدا کی ملاقات اور عالم قدس کی جانب دعوت دیتا ہوں، لہذا قبول کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ دوست اپنے دوست کو مار ڈالے؟ ملک الموت واپس گئے اور اب موقف عرض پر کھڑے ہو کر کہا خداوند تو نے سنا جو کچھ تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے کہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور کہا کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کی ملاقات کو ناپسند کرے؟ دوست تو وہی ہے جو اپنے دوست کی ملاقات کا عارض و مند ہو۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام راضی ہو گئے اور ملک الموت نے ان کی روح قبض کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی
بھائی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔